سید تو ہم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں، اس طرح صحابہ کرام کے لیے سیدنا یا کے نیچے زیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں، ہمارے سید ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے صحابہ کرام علیہم رضوان، بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے جو اصحاب، انما یبایعون اللہ، وہ تو بے شک اللہ کی بیعت کر رہے تھے، حالانکہ بیعت کس کی ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کیوں؟ سورۃ النساء میں آیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول اللہ تو آن دا بہاف آف اللہ دعوت پیش کر رہے ہیں نا، تو رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت۔ اور اس کا کلائمیکس آیا ہے، یقین کرے بندہ حیران رہ جاتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تو اللہ کا ہاتھ تھا، حالانکہ انہوں نے اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دراصل یہ تم اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو، کیونکہ دنیا میں اللہ کا ریپرزینٹیٹو کون ہے؟ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہیں۔ فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، تو جو کوئی پھر عہد یہ بیعت توڑ دے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن اوفى بما عاہد علیہ اللہ، اور جو اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اسے اللہ تعالی اجر عظیم عطا کرے گا جو اپنی بیعت کو نبھائے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بھائی یہاں پہ میں بیعت کے اوپر بھی بولوں، اب کیا کیا ٹاپک بولا جائے، گھنٹوں تو بیعت کے لیے بھی چاہیے، بیعت بھی آج کل بڑا فتنہ بن گیا، میں اس پہ کچھ چیزیں یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں ضمناً، مجھے لگتا ہے وہ اب اگلی دفعہ ہی ڈسکس کریں گے، وہ آیات وہاں تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکے، کعب بن مالک والا واقعہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال بیعت کے حوالے سے اس آیت کو ویسے مکمل کر لیتے ہیں، اگلی آیت کو پھر میں بیعت کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں، پھر ہماری گفتگو آج مکمل ہو جائے گی، تقریباً 10 منٹ ہی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اگلی آیت بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بھی بتا دی ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 112، التائبون العابدون، التائبون العابدون، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے، الحامدون السائحون، اللہ کی حمد کرنے والے، ثنا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اللہ کے لیے اور سجدے کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے۔ یہ مومنین کی نشانی ہے، اپنے آپ کو بھی ہم رکھ لیں اس سانچے میں اور اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھنا شروع کر دیں۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ یہ تو سب سے مشکل کام ہے، حد کیا؟ ہر حرام کام سے بچنا، یہ اللہ کی حد ہے، اور ہر فرض کی پابندی اختیار کرنا، یہ اللہ کی حد ہے، حد کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، بشارت دے دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنین کو، یہ ہے اصل میں مومنین جن کے لیے ہے بشارت۔ بہرحال یہ ٹاپک یہاں پر مکمل ہوا۔ اب میں بیعت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کر لوں۔ بھائیو، بائی عربی میں کہا جاتا ہے تجارت کرنے کو، لین دین کو، اور بیعت کا لفظ قرآن پاک میں یہاں سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس بیعت پر تمہیں خوشیاں منانی چاہیے جو تم نے اللہ سے کی۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانوں اور ان کے مال کے عوض ان کو جنت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ بات ہے اس بیعت کے اوپر خوشی مناؤ، اپنے آپ کو بیچ دینا۔ اب مجھے بتائیے، کوئی شخص جو اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام تو انسانیت کی بلندی کا درس دیتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کیا ایک انسان دوسرے انسان کو بیچے گا؟ اپنا آپ غلامی کو بھی اللہ نے ایسا ڈسکریج کیا کہ آج دنیا سے ختم ہو گئی، اتنی پابندیاں لگا دیں گے، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ اب یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے کہ وہ اس وقت حرام کیوں نہیں کیا گیا، یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ ڈسکریج کیا گیا ہے، اس کی جڑ کاٹ دی گئی، بعد میں خود بخود وہ اپنی موت مر گیا۔ تو یہ غلامی سے نجات دلائی گی، اللہ کی غلامی میں ڈالا گیا۔ تو انسان اپنے آپ کو اللہ کے آگے بیچ سکتا ہے، کوئی انسان کے آگے نہیں۔
اگر رسول اللہ کی بھی بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ہمارا وہ اللہ کی بیعت ہو رہی ہے آن دا بہاف آف اللہ. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا ٹرو ریپرزینٹیٹیو آن دا فیس آف ارتھ. اللہ کے صحیح نمائندہ ہیں اس دنیا کے اوپر. ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اب قیامت تک جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا وہ اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیعت میں آ جائے گا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دی تو حق اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری تلوار اس سے روک لی ہے, وہ محفوظ ہو گیا. الا یہ کہ وہ حق اسلام کا انکار کرتے, جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے خلاف قتال کیا, کیونکہ کہا کہ یہ بھی حق اسلام ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو نماز فرض کی تو زکات بھی فرض کی, تو حق اسلام ہے, اس کا انکاری تو کافر ہوگا, اس کے خلاف قتال کیا جائے گا, مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہا ہے. تو حق اسلام کا انکار نہ کیا ہو جس نے. اور میرے علم کے مطابق اس وقت دنیا میں دو میجر گروپ ہیں جنہوں نے حق اسلام کا انکار کیا ہے اس حوالے سے. ایک قادیانی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے معاملے میں غلط تعویل کی, اور دوسرا اہل تشیع کا ایک چھوٹا سا فرقہ ہے نصیریہ, جس کو اہل تشیع خود بھی کافر کہتے ہیں, جو حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے, اور ایون یہ شام میں بشار الاسد کے لیے بھی وہ الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں. معاذ اللہ, اہل تشیع ان کو کافر سمجھتے ہیں. باقی اس کے علاوہ چاہے کوئی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یا جتنے آف شوٹ ہیں اہل سنت کے, یا اہل تشیع میں بھی اثنا عشری ہوں یا اس کے علاوہ زیدیہ ہوں, ان لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو واضح طور پر کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہو. بہرحال حق اسلام کی وجہ سے, کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قتل کرنے سے روک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور ظاہر ہے قیامت تک کے لیے حکم ہے. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ سارے کلمات ثابت ہیں. میں نے وہ زکات والے لیکچر میں بتایا, یہ پروپیگنڈا ہے کہ جی پہلا کلمہ ثابت نہیں, میں نے بخاری اور مسلم سے پہلا کلمہ ثابت کیا ہے, ثابت ہے. تو یہ حق اسلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نصیب ہو گئی, اللہ کی بیعت نصیب ہو گئی, آپ اس بیعت میں داخل ہو گئے. آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا رہوں گا, خالی ایمان لانے والا نہیں, ان کی پیروی کرنے والا بھی, اطاعت کرنے والا بھی. لہذا میں اب یہاں پر اگر کسی اور شخص کی بات کوٹ کروں تو شاید یہ پیری مریدی والے سسٹم والے لوگوں کو بری لگے, تو میں امام احمد رضا بریلوی صاحب کی ایک بات کوٹ کرنے لگا ہوں. انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیعت و خلافت. یہ کتاب آپ لے کر پڑھیں, پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ گوگل میں بھی لکھیں, اس کے PDF فارم میں آپ کو اعلیحضرت.net جو ویب سائٹ ہے بریلی کی, اس ویب سائٹ سے بھی یہ کتاب آپ کو مل جائے گی. چند صفحوں پر ہے, ہارڈلی میرا خیال ہے 20-25 صفحے ہیں اس کے, چھوٹی سی کتاب ہے. آپ کو جیلم سے بھی مل جائے گی, دعوت اسلامی والوں نے چھاپی ہے اردو میں ہی ہے وہ, بیعت و خلافت. اس میں ان سے سوال کیا گیا, انہوں نے اس پہ فتویٰ دیا ہے بیسیکلی بیعت کی شرعی حیثیت کے اوپر. تو بایزید بستامی کا ایک قول پیش کیا گیا, جو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ حدیث ہے, حدیث نہیں ہے. یہ بایزید بستامی ایک صوفی گزرے ہیں آج سے تقریباً 1200 سال پہلے, ان کا یہ قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد یا پیر نہیں ہے اس کا مرشد شیطان ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. اب وہ میں نے ولیعوذ باللہ تعالی اس لیے پڑھا کہ وہ دنیاوی جو پیر فقیر ہیں ان کو مرشد کہتے ہیں. ویسے اگر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے, ہمارے مرشد تو ہے نا. تو امام رضا بریلوی صاحب نے جب فتویٰ لکھا تو اس قول کے اوپر انہوں نے لکھا کہ یہ محض ایک غلط قول ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. تحقیق ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صدقے تھیواں یہی تے گل اسی بھی کہنے ہیں کہ اس تو بعد پھر گنجائش رہ جاتی ہے کہ اپنے آپ حنفی, شافی, جعفری, مالکی, حنبلی کہے, محمدی کہے. تو خود احمد بریلوی صاحب نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ محض باطل بات ہے کہ جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد جو ہے وہ شیطان ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, مسلمان جو کلمہ گو ہے اس کا مرشد محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب مرشد امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو ہم بے مرشدے کہاں سے ہوئے؟ اور ہمارا مرشد تو وہ ہے جس کے بارے میں آیا ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور ان کے مرشدوں کے بارے میں یہ خود ہی ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے, واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے,
کہ جی وہ بادل کی شکل میں ان کے پاس شیطان آیا اور بڑا نور نکلا اور وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا کہ میں تمہارا رب ہوں عبد القادر، آج کے بعد ساری نمازیں معاف. تو انہوں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہاں سے غائب ہو گیا. تو غائب ہوتے ہوتے اس نے کہا کہ عبد القادر تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا. تو انہوں نے کہا میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچاؤں. تو وہ پھر چیخ مارتا ہوا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ عبد القادر، میں نے تیرے اس مرتبے پر پہنچے ہوئے 70 اولیاء کو دوزخ تک پہنچا دیا تھا اس فریب کی وجہ سے. تو بچ گیا ہے، تجھے علم نے بچایا. انہوں نے کہا نہیں، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیول کے 70 اولیاء تو دوزخ میں ہیں، ان کے مریدین کہاں ہوں گے جنہوں نے اپنا مرشد مانا ہوا تھا ان کو؟ ہمارے مرشد کی تو گارنٹی ہے ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، ان کی تو گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. تو اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی تو نکلتا ہے، خالی عبد القادر جیلانی کی یاد نہیں نکلتی. 70 عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پلہ لوگ اور ان کے چاہنے والے کہاں پر ہوں گے؟ تو یہ تو خود ہمیں واقعہ بیان کرتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نمازیں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی، تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں، تو میرے لیے کیسے نمازیں معاف ہو سکتی ہیں؟ تو یہ شیطانی وسوسہ تھا. لیکن آج کل لوگ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مدینہ شریف نمازیں پڑھتے ہیں، وہ مکہ شریف پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں کہ آپ کبھی مکے میں ہو تو آپ نے مدینے جا کے نماز پڑھی ہو روحانی طور پر، یا مدینے میں ہو تو مکے نماز پڑھی ہو. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام انہوں نے دوان تو روتے تھے فتح مکہ کے لیے کہ ہم جا کے وہاں پہ طواف کریں. ٹھیک ہے جی. اور شیخ زکریا کاندلوی صاحب فضائل حج میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کا طواف خانہ کعبہ خود آ کے کرتا ہے. تو صحابہ کرام اگر ولی نہیں ہے، وہ 1400 صحابہ جو صلح حدیبیہ والے، وہ تو روتے تھے کہ اب اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکیں گے، وہاں تو کوئی نہیں خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا، وہ تو طواف کرنے جا رہے تھے. تو بھائی یہ ساری جھوٹی باتیں اس قسم کی مشہور کر دیتے ہیں. بہرحال احمد بریلوی صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے مرشد اعظم الحمدللہ، اور وہی مرشد ہیں، انہی کی ہماری بیعت ہے الحمدللہ. باقی یہ جو بیعت اس کے علاوہ کوئی اور ہے تو صرف ایک بیعت ہے جو ثابت ہے، اور ہے خلیفۃ المسلمین کی بیعت. وہ قرآن پاک میں بھی ذکر آیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء آیت نمبر 59. اطاعت کرو اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے، لیکن حکمران کے لیے اوپن لائسنس نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر حکمران سے تمہارا خلیفۃ المسلمین سے جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یعنی آج کے دور میں تو ایز اے انسٹیٹیوشن اللہ اور رسول ہے، یعنی کتاب اللہ اور سنت، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہو. مومنین جو ہیں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروائیں گے. تو خلیفۃ المسلمین کی بیعت وہ بھی واجب ہے مسلمانوں کی جمعیت کو قائم کر رکھنے کے لیے، جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، پھر سیدنا عمر کی، پھر سیدنا عثمان کی، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان خلفائے راشدین کی بیعت ہوئی. یہ وہ بیعت تھی جو بیعت خلافت ہے. یہ بیعت پیری مریدی نہیں ہے، یہ سلاسل والی بیعت قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، نوشائیہ اور اتاریہ اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنے بن چکے ہیں، اب تو آگے اس کی کتنی بن چکی ہیں فارمز. یہ وہ بیعت نہیں تھی، یہ تھی خلیفۃ المسلمین کی بیعت. ورنہ اگر یہ وہ بیعت تھی تو جب حضرت ابوبکر صدیق کی سب نے بیعت کی تھی تو حضرت علی کا بھی ایک آستانہ ہونا چاہیے تھا اس وقت. یہاں تو ایک پیر مرتا ہے تو اس کے 4 بیٹے 4 آستانے بنا لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد کوئی یہ 4 اصحاب نے کوئی 4 آستانے اپنے لانا تو نہیں بنائے، سب نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی. جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا سب نے حضرت عمر کی بیعت کی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد سب نے حضرت عثمان کی بیعت کی. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سب نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی. سب نے اتفاق کیا. ورنہ یہ پیری، اور جس نے نہیں کیا ان کے خلاف پھر تلوار اٹھائی جائے گی. وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ حدیث میں یہاں پر بتا دیتا ہوں. انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4799 صحیح مسلم میں کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت کر لی جائے اور دوسرا اس کے خلاف بغاوت کے لیے کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، وہ باغی ہے. اسی لیے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے قتال کیا تھا میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کہ آپ نے بغاوت کی ہے. مجھے اصحاب جو ہے وہ شجرہ نے چنا ہے، انہی اصحاب نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا، اور ساری اسلامی سلطنت نے میری بیعت کر لی اور تم میرے خلاف بغاوت کر رہے ہو اسی حدیث کے تحت. تو
تو اب اگر اس کو آج اپلائی کریں گے، کہتے ہیں جی ہم اسی بیعت کو لے کے چل رہے ہیں، اب چونکہ خلیفہ کوئی نہیں ہے تو اب وہ سلسلہ تو ہمارے بزرگ چلا رہے ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں انشاءاللہ چلائیں، ضرور چلائیں، لیکن ایک مہربانی فرمائیں، اس حدیث پہ عمل کر لیں کہ دنیا میں اس وقت لاکھوں پیر موجود ہیں، ساروں کو قتل کریں، ایک کو زندہ رکھیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ایک کی بیعت کی جائے گی، باقی سب قتل۔ تو یہ تو ادھر پاکستان میں ہی میرے خیال ہے لاکھوں لاشیں نظر آئیں گی آپ کو، یہ آپ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں اور اس جو بیعت حقہ کا انتظار کریں اور اس کے لیے کوشش کریں جو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں ہے، یا اس سے پہلے بھی جہاں پہ بھی صحیح قائم ہوگی اس کی طرف ہم رجوع ضرور لائیں۔ بہرحال اس حوالے سے یہ جو پیش کیا جاتا ہے تو اس حدیث کے تحت تو یہ سارے پیر واجب القتل ہیں جنہوں نے اپنے لادہ لادہ آستانے بنائے ہوئے ہیں، تو ان میں دیکھنا چاہیے جو سب سے بڑی عمر کا ہے، جس کی سب سے پہلے بیعت کی گئی، اس کو باقی رکھا جائے، باقی سارے مار دیے جائیں، تو یہ خود ہی پھر پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ دلیل تو یہاں سے پکڑ رہے ہیں نا جی، وہ جی حضرت بکر کی بھی تو بیعت کی تھی نا، تو حضرت عمر کی بھی، تو پھر اسی کو لو نا، اس حدیث کے تحت تو کہا کہ قتل کر دو جو بیعت نہ کرے اس کو۔ تو یہ مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہیں اور بیسیکلی یہ اپنی عبادت کروا رہے ہیں، انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو مائل کیا تھا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ اگر کسی خلیفہ کی بیعت کی جاتی ہے تو اس امیر کی اطاعت اس وقت تک اطاعت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بتائے تو پھر اس امیر کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ یا تو لوگ پارٹیوں اور جماعتوں اور سیاسی جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے امیروں کو اتنا درجہ دے دیا کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو کہتے ہیں جی اتنے بڑے بزرگ نے، وہ پاگل نے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یار پاگل ہی ہیں، اگر ان کو آخرت میں بچانا چاہتے ہو تو پاگل ڈکلیئر کر دو، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ پاگل سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے شریعت کا، پاگل سے، اور جو ابھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا چھوٹا بچہ ہے اس سے، اور سوئے بے شک سے، کیونکہ اگر وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں پھر تو یہ پکا اللہ رسول کے نافرمان ہے۔ تو اپنے بزرگوں کو اگر دوزخ سے بچانا ہے تو ان کو پاگل ہی ڈکلیئر کرو جو اللہ رسول کے خلاف چل رہے ہیں، تو شاید پھر چانس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اور ویسے بھی لفظ جو کہتے ہیں مجذوب اور مجنون اور اس قسم کی ٹرمینالوجیز، وہ کپڑے بھی اتارے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس طرح کی جو ساری صورتحال ہیں، اور آپ دیکھ لیں پاکستان میں جناب وہ کاں والی سرکار، کتے والی سرکار، کوڑے والی سرکار، کوڑے شاہ، ٹھیک ہے، شاہ بھی لگا دیا ساتھ، معاذ اللہ، اور کہاں تک بات پہنچ گئی، اور حتیٰ کہ میں نے یہ پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ اسلام آباد میں، ہمارے اسلام آباد میں جاتے ہوئے راستے میں جو اسلام آباد ہائی وے ہے اس کے اوپر ایک دربار لیفٹ سائڈ پہ ضیاء الحق نے جو مسجد ضیاء مسجد بنائی تھی اس کے قریب ہے، اس کا نام ہے سید بگیاڑ حسین شاہ، اعوذ باللہ تعالی، بگیاڑ اسٹیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا، یہ بگیاڑی کتا استعمال بھی ہوتا ہے، بھیڑیا، تو بگیاڑ حسین شاہ، آپ دیکھیں مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا نام کس کے ساتھ لگایا ہوا، اور پھر کس طریقے سے وہ ان کا مزار بنایا اور مسجد بنائی، مسجد کے اندر کتنی قبریں بنائی ہوئی ہیں جو ویسے ہی بنائے۔ تو اس طریقے سے ہمارے پاکستان کے اندر، اور انڈیا تو ماشاءاللہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے، اور وہ تو زمین زیادہ زرخیز ہے اس قسم کی گمراہیوں کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ان لوگوں نے اس طریقے سے پروپیگیٹ کی ہوئی ہیں، اور ان چیزوں کو وہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے اندر اطاعت ہے، امیر کی نافرمانی میں نہیں ہے، یعنی خلیفۃ المسلمین کی بھی اطاعت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک سفر کے دوران ایک امیر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے تمہارا امیر بنایا ہے، اور یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے روانہ کرتے تھے، جس نے اس کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی، اور جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر اور گورنر کی اطاعت نہ کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی حدیث کو کوٹ کر کے بخاری اور مسلم میں آتا ہے، ایک امیر نے کہا، وہ نام نہیں میں آپ کو بتاؤں گا، پھر لوگ پرسنل لے لیں گے وہ کون سا امیر ہے، اشارتاً آپ کو پتا چل گیا ہوگا وہ کون ہو سکتا ہے بندہ۔ اس امیر نے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں امیر بنا کر بھیجا، تو اس نے وہاں پر لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کیا اور اس میں لگائی آگ، اور اپنے سارے فالوورز کو کہا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ کیونکہ میں تمہارا امیر ہوں اور میری اطاعت کرنا تم پہ واجب ہے، تو میں تمہیں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں۔ تو صحابہ میں اختلاف ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مطلب خودکشی تو حرام ہے اسلام میں، ہم اس میں تمہاری، اس نے کہا نہیں، میں حضور نے نہیں فرمایا کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو لاؤ چھال وچ۔ صحابہ نے کہا اے نہیں تہاڈی گل مننی اسی اینی تے سانو ظاہر ہے بہت صحابہ تھے نا جی۔ آج کل کے کوئی مینٹل قسم کے لوگ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں، لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر دیے پیروں کے کہنے کے اوپر، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ اور اس قسم کے واقعات آئے دن میڈیا میں بھی آتے رہتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور اخبارات کے اندر بھی۔ بہرحال صحابہ نے نہیں وہ بات مانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایت لگائی گئی تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے خودکشی کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ جو بھی نافرمانی ہے اس کے اوپر امیر کی اطاعت